السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے اپنی تازہ ترین یوٹیوب ویڈیو میں 9 مئی سے منسوب ایک اہم خبر دی ہے۔ وہ اہم خبر کیا ہے آئیے جانتے ہیں شہباز گل کی اس ویڈیو سے۔ ہوا یہ ہے کہ اب پشاور کی ایک عدالت نے آج 9 مئی کے تمام جتنے بھی اس عدالت کے اندر لوگ تھے جن کے اوپر یہ الزامات تھے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ بھی تھی، اور ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے 9 مئی کی۔ مثلا مراد سعید کے اوپر یہ الزام ہے، ان کے رائٹ ہینڈ آپ کہہ لیں، ان کے بہت ہی قریبی ساتھی مینا خان افریدی، سہیل افریدی، ان کے بارے میں یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ 9 مئی کو پورے ملک کے اندر آرکیسٹریٹ ان لوگوں نے کروایا ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ آج عدالت نے عدم ثبوت کی بنا پر، عدالت نے کہا کہ کوئی پروسیکیوشن ثبوت نہیں دے سکی، عدم ثبوت کی بنا پر اس کیس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو باعزت بری کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے خلاف ریاست کوئی ثبوت نہیں دے سکی۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یہ بتائیں تو مالاکنڈ میں بھی ایک عدالت ایسا ہی فیصلہ کر چکی ہے، اور شب قدر میں بھی ایک عدالت، چارسدہ شب قدر، وہاں پر بھی ایک عدالت ایسا ہی فیصلہ کر چکی ہے۔ اور دونوں جگہوں پر 100 سے زیادہ، مالاکنڈ اور شب قدر میں 100 سے زیادہ 9 مئی کے اندر جن لوگوں کی پرسیکیوشن کروانا ملٹری جنرلز کا خواب تھا، ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، ان کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں اس مقدمے کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ آج پشاور کی عدالت نے بھی 9 مئی کے مقدمے کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ، جو کئی درجنوں پر محیط نام تھے اس میں ورکرز اور لیڈرشپ کے، ان تمام کو آج باعزت بری کیا اور اس مقدمے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کے عدالت نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے کہ اس پورے بیانیے کی تناظر میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر کیا مظالم کیے۔ 22 یا 24 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، 105 لوگ ملٹری کورٹس کے اندر اس وقت بھی کورٹ مارشل، ان میں سے 85 لوگ بھگت رہے ہیں، اور 20 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو سزائیں دے دی تھیں 1 سال کی، اور اس کے بعد ان کو گھر جانے دیا۔ حالانکہ پاکستان کے سویلین سسٹم میں، جو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں سویلینز کو ملٹری ٹرائل نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی اس پر ابھی تک سپریم کورٹ نے کوئی حتمی فیصلہ دیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ملک کے اندر بادشاہی چیک کریں لوگوں کی کہ انہوں نے نہ صرف سزا دی ملٹری کورٹ سے سویلینز کو، بلکہ 1 سال سزا پوری کروائی، اور اس کے بعد ان کو گھر بھی بھیج دیا، اور ابھی اسی منہ سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ دوسری طرف فیصلہ آنے سے پہلے ہی سویلینز کو سزا بھی دے دی، ان کی سزا پوری بھی کرا دی، اور انہیں گھر بھی بھیج دیا، اور ساتھ مائلیج بھی دی کہ ہم نے ہمدردی کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ان کے گھروں میں جانے کی اجازت دی ہے۔ سال کی سزا انہوں نے پوری کر لی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو سوچئے کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا فالس نیریٹو کریٹ کیا گیا پاکستان میں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف لندن کے کارکنان نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، سینئر صحافی عمران ریاض خان نے اپنی تازہ ترین ویڈیو میں تمام بتایا۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں، 2 جج ہیں، میں اس سے پہلے کہ بات کو تفصیل سے کروں، میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ وزیر داخلہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کے بعد یہ صورتحال شروع ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیرون ملک احتجاج کیا، ویسے تو حکومت اس کو حملہ قرار دے رہی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بیرون ملک میں حملہ ہوا ہے، اور جو حکم دیا وہ میں ایکسپریس نیوز کی خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا سمپل کر لیتے ہیں نا۔ جو ٹی وی چینل نے کہا ہے، جو اخبار نے لکھا ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اس کے اوپر تجزیہ کرنے میں، آپ کو حقائق بتانے میں آسانی رہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ افسوسناک ہے۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ جناب شناخت کریں۔ ان کے خلاف FIR بھی درج کرنے کی بات کی گئی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، پاکستان میں FIR درج کر کے مزید کارروائی کی جائے گی، حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ یہ جناب وزیر داخلہ نے کہا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عزت افزائی ہوئی ہے برطانیہ میں، اس حوالے سے بھئی وہ وہاں شخصی آزادیاں ہیں، وہ برطانیہ ہے، وہاں پہ جمہوریت ہے، آزادی اظہار رائے ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے۔ اگر تو ان اوورسیز پاکستانیوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو قانون کے مطابق وہاں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے برطانیہ میں، یہ سب جانتے ہیں۔ بہت سارے مقدمات PMLN کے لوگوں نے PTI کے لوگوں پہ، اور بہت سارے PTI کے لوگوں نے PMLN کے لوگوں پہ بھی کیے ہوئے ہیں، اور دونوں طرف کے لوگوں نے اپنے اپنے مقدمات جیتے بھی ہوئے ہیں، لہذا وہاں پہ رول آف لا ہے۔ آپ نے اگر مقدمہ کرنا ہے تو وہاں پہ کریں، اگر کچھ غلط ہوا ہے۔ جس کو آپ حملہ قرار دے رہے ہیں وہ تو احتجاج تھا، لیکن اگر کسی شخص نے لمٹ کراس کی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی برطانیہ میں ہو سکتی ہے۔ لیکن برطانیہ میں ہونے والے ایک ایکٹ کے اوپر پاکستان کا وزیر داخلہ پاکستان میں FIR درج کر کے کیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ID کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ جس ملک میں ہوا ہے وہاں پہ وہ جرم نہیں ہے،
لیکن پاکستان میں اس نے جرم بنا لیا کہ اس کو برا لگ رہا ہے. اسی وزیر داخلہ کو غور کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کیا وزیر داخلہ کو ایک دن پہلے چودھری اعجاز کی بیوی کی پریس کانفرنس نظر نہیں آئی؟ انہیں پتہ نہیں چلا کہ 11 ماہ کے بچے کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے پھینکا گیا بیڈ سے؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ 9 سال کی بچی کے اوپر دباؤ ڈالا گیا پاکستان کے اندر اور اس سے پوچھا گیا تمہارا باپ کدھر ہے تصویریں دکھا دکھا کر؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ننگے پاؤں ننگے سر خاتون کو گھسیٹ کر نیچے لائے اور ایک آفیسر اپنا بوٹ اس کے پاؤں پہ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے شوہر سے رابطہ کرواؤ؟ یہ نظر نہیں آیا؟ یہاں لوگوں کی بہویں، بیٹیاں، مائیں، ان کو جو ہے وہ ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. وزیر داخلہ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. ادھر قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف 4 نعرے لگ گئے ہیں تو وزیر داخلہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے شناختی کارڈ بھی اور پاسپورٹ بھی. یہ زیادتی محسن نقوی صاحب پورے پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. یہ اقتدار سدا نہیں رہنا. محسن نقوی صاحب تھوڑا سا ہوش کریں. ایک دفعہ اکیلے بیٹھیں، بیٹھ کر سوچیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کیا جو اسلام آباد میں ظلم ہوا، ڈکیتیاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، پرچے آپ انگلینڈ کے واقعے کے اوپر کاٹ رہے ہیں. اسلام آباد میں جو ایک سابق ایم این اے کی اور موجودہ ایم این اے کی بھابھی کے ساتھ، سابق ایم این اے کی بیوی کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، آپ کو اس پہ ایف آئی آر دینی چاہیے تھی. اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا. یہاں ہونے والی بدترین ظلم، زیادتی، لاقانونیت اور فسطائیت کے اوپر آپ ایک لفظ نہیں بولتے. اور برطانیہ میں 4 نعرے لگ جائیں آپ کے پسندیدہ آدمی کے خلاف تو آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تاریخ میں کیا لکھوانا چاہتے ہیں محسن نقوی صاحب؟ یہ وقت گزر جائے گا. یہ جن لوگوں کے دم پہ آپ اچھل رہے ہیں ایک دن یہ ریٹائر ہو جائیں گے. ہم ساروں نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، وہاں جا کر بھی جواب دینا ہے. لیکن یعنی ہر آدمی کو یہی لگتا ہے جب طاقت اس کے پاس ہوتی ہے کہ طاقت کبھی نہیں جائے گی. جب آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بہرحال مرضی ہے، جو مرضی آپ کریں. اس سے پہلے بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اپنی طاقت کے سامنے. آپ اللہ کے ہر نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، ہر قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، تو کرتے رہے، جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. ناظرین، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے. اس بیان کے بعد منصور علی خان نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں مولانا پر شدید تنقید کی. آئیے دیکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے. ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ 11 ووٹ خریدے گئے تھے. یہ دونوں کے اوپر ضرب لگائی ہے انہوں نے، پاکستان تحریک انصاف پہ بھی اور حکومت بھی. میں بتاتا ہوں کس طرح. انہوں نے کہا ہمارے 8 ووٹ تھے، ووٹ نہ دیتے تو ترمیم کا بہت گندا ڈرافٹ آتا. ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن میں رہ کے ترمیم منظور کی. انہوں نے کہا کہ ملک کے نظریاتی مسائل ہیں، ملک کو آئین کتابیں بنانا ہے، ملک سے 2028 تک سودی نظام کا مکمل خاتمہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کی قید کے خلاف ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی کو مذاکرات میں لمحہ بلمحہ باخبر رکھا گیا. اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی نا مولانا صاحب میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو اس سے بھی گندا ڈرافٹ آ جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے تو 2 سینیٹرز تھے نا وہاں پہ، اور 2 ووٹ جو ہیں جو ڈلے ہیں مینگل صاحب کی پارٹی سے. ٹھیک ہے، تو آپ کے تو 5 لوگوں نے ووٹ دیا. آپ کے تو 5 سینیٹرز نے جا کے جو ہے ووٹ دیا. اگر آپ 5 سینیٹرز اپنے پیچھے کر لیتے تو کہاں سے یہ ترمیم پاس ہونی تھی سینٹ میں؟ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، پاسبل ہی نہیں تھا. وہاں پہ تو یعنی ان کے پاس 2 تھے، آپ کے پاس 5، آپ نے ان کو 5 پرووائڈ کر دیے سینٹ کے اندر. قومی اسمبلی کا ایک ڈفرینٹ کیس ہے. وہاں پہ ٹھیک ہے شاید آپ کے جو نمبر تھے ان نمبر سے وہ پورا کر لیتے، لیکن سینٹ کے اندر تو آپ نے پوری طرح پرووائڈ کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو جب اس بات کا پتا تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس بات کا پتا تھا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خرید لیے ہیں، یہ خرید کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، خرید لیے ہیں یعنی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، تو اس ہارس ٹریڈنگ کی جو پوری واردات تھی آپ بھی اس کا حصہ بن گئے. آپ کہا چلو انہوں نے تو کام کر ہی دیا، ہمیں جو ایڈوانٹیج ملنے ہیں یا جو فوائد ملنے ہیں ہم اسے کیوں چھوڑے، آؤ جی ہم بھی آ کے جو ہے نا وہ با جماعت کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی صف بندی میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ تو باہر رہتے. ایک بات، ایک لگی ضرب ادھر، اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ. انہوں نے تو شو کاز نوٹس دیے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنے 11 لوگوں کو شو کاز نوٹس دیے ہوئے ہیں. آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ بکے ہوئے ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکے ہوئے ہیں یا وہ بک گئے تھے تو اس میں تو زین قریشی بھی شامل ہے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے، تو جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ کا مطلب ہے کہ ان کے خاندان کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ واقعی بک گئے تھے. تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ ابھی تک ڈاما ڈول ہے کہ انہوں نے ان 11 کے خلاف کیا کرنا ہے، لیکن مولانا صاحب نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ان کے بارے میں کہ جناب وہ بکے تھے، بات ختم. تو اگر بکے تھے اور مولانا صاحب کو اتنی انفارمیشن ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سیدھا سیدھا ان 11 کو باہر نکالنا چاہیے. اب دیکھیں انہوں نے وہ جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے تو اپنے 2 سے جو ہے وہ استعفیٰ مانگ لیا اور ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا. تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی پھر یہ کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کس چیز کا انتظار کر رہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے.
नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने आज बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात के बाद कुछ इंकशाफात किए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं, आइए देखते हैं। ये जो है न्यूज़ बेस्ड ये चैनल है और इसके अंदर जो टॉप स्टोरीज़ होती हैं वही डिस्कस होती हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इमरान खान एक टॉप स्टोरी है, क्योंकि जब उसी से रिलेटेड होगा तो पॉलिटिकल जो एनालिसिस है वो फिर उससे रिलेटेड ही होगा, फिर इमरान खान साहब का जिक्र आएगा। जिस दिन इमरान खान साहब ने कुछ सुकून की चादर तान ले और उस तरफ से कोई बुरी खबर या अच्छी खबर ना आई तो फिर हम गवर्नमेंट की चीज़ों को भी ले लेंगे, और भी बहुत सारे मौज़ूआत इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि स्मोग है लाहौर के अंदर, उसने तबाही फेर दी है। एक हफ़्ता पहले आप देख लें लाहौर की क्या सूरत हाल थी, आज जो लाहौर की सूरत हाल है तौबा तौबा तौबा। कल रात बारिश हुई है, हो सकता है लाहौर के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ गया हो, लेकिन ये जो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता और उसके बाद नवंबर और दिसंबर है, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर के लोग सांस ले सकेंगे। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर लाहौर है इस वक्त। और पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो पूरे साल से बहुत उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि अब बहुत एक्टिविटी कर रहे हैं और हमने ये कर दिया, हमने फ़लाँ चीज़ बंद कर दी, हमने फ़लाँ चीज़ चला दी, बल्कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स के चूल्हे तक बंद कर दिए कि इससे भी पोल्यूशन फैलती है। कहा जी फैक्ट्रियों के अंदर हमने बहुत चीज़ें तब्दील कर दी हैं और हम वहाँ पे फ़िल्टर लगवा रहे हैं। फिर ये जो भट्टे हैं वो हमने ख़त्म कर दिए हुए हैं। गाड़ियाँ जो हैं उसका जो पुरानी गाड़ियाँ जो हैं जो पेट्रोल फूंकती हैं या बाहर फेंकती हैं, धुआं फैलाती हैं, उनको हमने बंद कर दिया। बहुत लंबे चौड़े दावे किए गए थे, लेकिन अभी देखें स्मोक आई नहीं और लाहौर की सूरत हाल आप देख लें, वहाँ सूरज ही नज़र नहीं आ रहा। अब आगे नवंबर में क्या सूरत हाल होती है अल्लाह माफ़ करे। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौरी जो हैं वो आसानी के साथ, कोई इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे ये सर्दियाँ। ये मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और इसके अंदर सबसे बड़ा नुकता तो ये है कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और इतने बड़े बड़े साइंसदान हैं हमारे पास, और हम कहते हैं कि हम एटमी ताकत हैं, हमने एटम बम तक बना लिया, लेकिन भाई पोल्यूशन किसने ख़त्म करना है? इसके लिए भी तो साइंसदान होंगे, इसके लिए भी तो ब्रेन होंगे। और गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े काम कर रही है या फौज पाकिस्तान बड़े बड़े काम कर रही है, तो उन्हें चाहिए कि इस इशू को भी टेकअप करे और ये ऐलान करे कि अगले साल यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगी। अगर यूके ने आज से 80 साल पहले ये पोल्यूशन ख़त्म कर ली थी तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम स्मोक को क्यों नहीं उसका खात्मा कर सकते? तो दुनिया के अंदर बड़े मॉडल्स हैं, आपको उन मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक एमएन ने शीरी मिजारी की बेटी ईमान मिजारी केस के मुतालिक क्या तफसीलात हैं, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने अपनी ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो में बताया। नाकिस तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो उसको कहना, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो कंस्ट्रेंट्स थे उनके अंदर रह के ही ऑपरेट करना था। एक तो बड़ा कंसिस्टेंट हमारा पॉइंट रहा है, हमारा स्टैंड रहा है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये इलिजिटिमेट है और इसको एक इलिजिटिमेट असेंबली जो है उसने पास किया है, तो इसलिए हम इसको ना एक्सेप्ट करते थे, ना करते हैं और ना ही करेंगे। इसके खिलाफ हमारी जो जद्दोजहद है मुख्तलिफ फोरा के ऊपर वो जारी रहेगी। यही खान साहब ने भी 2 दिन पहले जब उनसे मुलाकात हुई है बड़ी देर के बाद, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरमीम के हक़ में वोट दिया है वो उन्होंने गद्दारी की है, वो तो यहाँ तक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। तो ये तो एक कंसिस्टेंट हमारा स्टैंड रहा हुआ है। बिल्कुल आपकी बात में बड़ा वजन है कि हमें वर्चुअली डेली बेसिस के ऊपर खान साहब से हमें डिमांड करनी चाहिए थी जी कि हमारी बात कराएं, हमारी मुलाकात कराएं, नहीं तो हमसे। तो उसके बाद हुआ भी है कि आपको पता है कि आखिरी 3 दिन जो इस कमेटी के इजलास में हम शिरकत नहीं की हमने, और वो उसकी वजह यही थी कि जी जब तक आप खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे, जब तक हम उनसे इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते, हम आपके आप यहाँ कोई कॉमेंट नहीं कर सकते। तो हुआ है, लाजमी हुआ है, लेकिन शायद ज़्यादा असर्टिवली हमें टेकअप करना चाहिए था, वो शायद नहीं किया गया। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो लोग चले गए, बहुत सारे लोगों ने ड्रामा किया, कुछ के तो कि जी हमारे रिश्तेदार अगवा हुए हैं, कुछ के हुए भी सही, टार्चर भी हुआ, कुछ लोगों ने लालच की बुनियाद पे किया। एक इस वक्त अगर आप शो कॉज नोटिस देके उनको पार्टी से निकालते हैं तो वो लोग ऑलरेडी हुकूमत की सफ़ों में गए हुए हैं, 10, 11, 12 लोग हैं, और अगर फिर दोबारा अगली एक अमेंडमेंट आती है उसके लिए वो वोट डालते हैं, तो अगर मौलाना फजलुर रहमान मुखालफत में भी जाएं तो भी वो अमेंडमेंट पास हो जाएगी। क्योंकि कहा यह जाता है कि कोई भी जंग हो, सियासी हो, गैर सियासी हो, वो ताकत और जज्बे के साथ साथ एक बहुत मुनासिब हिकमत अमली की भी ज़रूरत होती है। इस हवाले से पार्टी ने कुछ सोचा है? तदब्बर और फरासत की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। देखिए अभी तो स्टेज के ऊपर हमारे पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी बेसिस के ऊपर हमने उनको शो कॉज नोटिस किए। अब उन शो कॉज नोटिस के रिस्पॉन्सेज आएंगे, उनमें से मेरा ख्याल है कि 3 के आ गए हैं, शायद अभी 1 या 2 के अभी आने हैं। तो वो जब आएंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर उसको टैली किया जाएगा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो ये फैसला अभी होना है कि उनके बारे में क्या इक़दामात किए जाएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन एक दफ़ा अगर शख्स एक पिक चुका हुआ है, अगर उसने अपनी कीमत लगा ली है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो दूसरी दफ़ा कीमत नहीं लगाएगा, वो मेरा ख्याल है कि मैं तो उससे एग्री नहीं करूँगा। तो बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो फरसूदा माल हो चुका है। लेकिन एक बात लोगों के ज़हनों में आती है कि जो लंदन में लोगों के साथ हो रहा है, जिन्होंने खान साहब को
तकालीफ दी, पाकिस्तान के लोगों को तकालीफ दी। नाजरीन, बिजली के बिलों के मुतालिक तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवाई गई हैं, जिस पर सहाफी इरशाद भट्टी ने एक बेहतरीन तज्जिया पेश किया। आइए जानते हैं। जस्टिस मंसूर इस्लाह पसंद जज, जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस ना बनना मुल्क की बदकिस्मती, मुल्क का नुकसान। और अगर एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि मुझ पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, मुझे मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया, तो राना सनाउल्लाह साहब दूसरी तरफ ये भी फरमा रहे हैं कि हमें इतलात थी कि अंदर से जेल तोड़कर इमरान खान को छुड़ाने की प्लानिंग हो रही है, लिहाजा हमने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई। राना सनाउल्लाह साहब के फरमुदात पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करनी है कि काजी फायज ईसा पहुंचे लंदन और काजी फायज ईसा का आमना सामना हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, वर्करों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों के साथ। और क्या हुआ इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार की, सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात की। अपने मौज़ूआत से पहले इस पर बात कर लेते हैं, आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब हो गया है। तीन ऐसे ओहदे हैं जिन पर उन्हें शिकस्त हुई है, बाकी सारे ओहदे आसमा जहांगीर ग्रुप ने सदर समेत जीत लिए हैं। हामिद खान ग्रुप 3 ओहदे हासिल कर पाया है, हालांकि मुकाबला बड़ा सख्त हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहरहाल कामयाबी आसमा जहांगीर ग्रुप को मिली। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ ने 1270 वोट लिए और सदर बन गए सुप्रीम कोर्ट बार के, जबकि मुनीर काकड़ हामिद खान ग्रुप के 1155 वोट के साथ हार गए। 1270 और 1155 अच्छा मुकाबला था। हामिद खान ग्रुप के सलमान मंसूर अलबत्ता सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं और सेक्रेटरी की भी बड़ी अहम सीट होती है। सदर के बाद सेक्रेटरी 2 ये ओहदे मजबूत ओहदे तस्वर किए जाते हैं बार में, और बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप सेक्रेटरी की सीट जीत गया और आसमा जहांगीर ग्रुप सदर की सीट जीत गया, और बाकी ओहदों पर आसमा जहांगीर ग्रुप को वाज़े बरतरी मिली। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।